لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نصلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد. قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. تحفہ علی علیہ السلام مدد. سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے، خوش رہیے، جہاں بھی رہیے کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے. آمین یا رب العالمین. عزیزان من، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے بے شک، تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے، جن کی معرفت محبت میں پروردگار عالم نے اس کل کائنات کو خلق فرمایا ہے اور بہت خوبصورت خلق فرمایا ہے. اس کائنات میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں. بس کمی یہ ہے کہ ہماری نظروں کا جو زاویہ ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم ان اطاعتوں پر غور و فکر نہیں کرتے جس کے لیے اللہ نے نہ آپ سے کوئی ٹیکس مانگا ہے، نہ کوئی اجرت مانگی ہے، نہ ہی اس نے کہا ہے کہ آپ انویسٹ کرو. صرف وہ یہ کہتا ہے کہ جو حق ہے اس کو بیان کر دو، برحق لوگوں کو ہدایت دو اور حق پہ چلنے کی خود بھی توفیق رکھو. کیونکہ جس وقت ہم کسی کو کسی بات کے لیے ٹوکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم خود کتنے اچھے ہیں. سامنے والے کے ظلم ستم سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو اتنا بے عزت نہ کر لو کہ تمہاری اپنی جو نفس انسانیت ہے وہ مجروح ہو جائے. اور دین اسلام انسانیت کو مجروح نہیں کرتا، انسانیت کو ابھارتا ہے، مدارج پہ فائز کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ربنا آتینا، ہم عطا کرتے ہیں، بے شک عطا کرتے ہیں. ہماری عطاؤں میں کوئی کمی نہیں. تمہارے سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری جزاؤں میں کچھ کمی نہیں، تمہارے سمجھنے کا پھیر ہو سکتی ہے. ہم یہاں سے جو بات کرتے ہیں اپنے ایک ایک جملے کے ہم مالک و مختار ہیں. ہم نے جو کہہ دیا وہ بات اٹل ہو گئی. تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری نظروں کا، تمہارے دماغ کا پھیر ہے. عزیزوں، عطا قرب کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ اسلام میں صرف یہی کہا گیا کہ تم اللہ کے وعدے پر ہمیشہ وفادار رہو، اللہ کے وعدے کو ہمیشہ بلند کرتے رہو، اللہ کے ارادے کو بیان کرو، کیونکہ اللہ حقیر سے حقیر کو بھی بلندی اور اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. اور چونکہ آج بات ہو رہی ہے ایک ایسے در کی جس در کو پروردگار عالم نے اتنی عطائیں دیں کہ ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین اور تین کے بعد چار اور پھر 5 باب الحوائج پہ لا کر اس در کے اندر باب رحمت کو مکمل کر دیا. باب الحوائج صغیر مولا حضرت علی اصغر علیہ السلام، ابن ام رباب، ابن علی ابن الحسین. کربلا میں آپ سب سے چھوٹے شہید، لیکن آپ کا مقام سب سے بلند، اتنا بلند کہ جس وقت امام حسین نے آپ کو اپنے رہنما ہاتھوں پر لے کر بلند کیا تو لوگ سمجھ رہے تھے قرآن کو بلند کیا جا رہا ہے. آپ عمل صالح کیسے کر رہے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھوں پہ ہیں، لیکن پھر بھی مسکرا کر مجمع اشقیاء کو دیکھ رہے ہیں اور اس غفیر مجمع کو دیکھ کر آپ تبسم فرما رہے ہیں. عزیزان من، کون سا ایسا باپ ہوگا جو کربلا میں اتنے چھوٹے بچے کو لے جائے اور پھر دھوپ کی تپش میں زمین پہ لٹا دے. آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا جاتے ہیں، مشی کرتے ہیں، امام حسین کے روضے پہ جاتے ہیں، بین الحرمین کے سامنے جاتے ہیں،
مولا عباس کا ماتم کرتے ہیں، جناب علی اصغر کا جہاں گہوارہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ ماتم کرتے ہیں۔ آپ کے لیے آج وہاں پہ سنگ مرمر کے سلیبس بچھا دیے گئے ہیں۔ آپ کے لیے وہ فرش جو کسی وقت میں تپتا تھا وہ اس کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے۔ آپ کے لیے آرائش کا انتظام ہوا ہے۔ آپ کے لیے انواع اقسام کے کھانے وہاں پہ بنتے ہیں۔ آپ کے لیے وہاں پہ مرغ مسلم کھانا عام ہے، جبکہ اگر آپ تہذیب کربلا کتاب سبت حسن ہاشمی صاحب کی پڑھیں، سبتین ہاشمی صاحب کی پڑھیں، تو اس میں تہذیب کربلا میں لکھا ہوا ہے کہ جو عازم کربلا ہو وہ سادہ کھانا کھائے، اتنا کھانا کھائے جس سے اس کو اونگ نہ آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، کیا ہمارے عزادار سادہ کھانا کھاتے ہیں؟ سوگ کی علامت ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ کا اگر تعلق بر صغیر سے ہے اور آپ ایشیا کے رہنے والے ہیں تو یہاں پر جو ثقافت ہے وہ یہی ہے نا کہ جس سے کوئی مر جاتا ہے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور بر صغیر میں دال چاول پکوائے جاتے ہیں۔ یہ ایک سوگ کا کھانا ہے۔ تو جب یہ سوگ کا کھانا ہے تو پھر ایام عزا میں مرغ اور مسلم پکانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ سوگ جو ازل سے شروع ہوا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ آج 1445 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی کربلا کی زمین ویسے ہی گرم ہے، آج بھی وہاں کا موسم ویسے ہی خون برسا رہا ہے، آج بھی اس ہوا میں جب سناٹا ہوتا ہے مولا کے حرم کے اطراف میں، آپ محسوس تو کریں، آج بھی ایک ماں کے گریے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ہم کب ان تمام روحانیت کی چیزوں کو سمجھیں گے؟ ہم کب پردہ غیبت میں رہنے والے امام کی تکلیف کو سمجھیں گے؟ ہم کس وقت سمجھیں گے؟ اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جناب علی اصغر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں جلدی سے تیر اٹھاؤ اور شہید کر دو۔ ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے لیے تو بڑی تعریف کی ہے رسول اکرم نے کہ میرے قائم مقام کے جو چاہنے والے عزادار ہوں گے وہ اتنے بہترین ہوں گے کہ غیب پہ ان کا مکمل یقین ہوگا۔ تو ہمارا یقین کہاں ڈگمگا رہا ہے؟ ہمیں عطاؤں کا اجر عطا فرمانا ہے، اجر دینا ہے رسالت کی محبت کی صورت میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا علی اصغر یہی تو بتانے آئے تھے قوم اشقیاء کو کہ تمہارے ظلم اور جبر سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری کوشش یہ ہے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ اصلاح فرما لے، اپنے اندر سے وہ عیب، وہ برائی جو تمہیں نار جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اس سے پیچھے ہو جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اور وہی دیکھیے جس وقت امام حسین مولا علی اصغر کو لے کر آئے ہیں تو جتنا بھی مجمع غفیر سامنے تھا سب آنسوؤں سے رو رہا تھا، دھاڑے مار رہے تھے سب کہ امام حسین کس قرآن کو لے آئے، اور اگر یہ بچہ ہی ہے تو امام حسین کیوں لے کر آئے ہیں اس کو۔ جب قوم اشقیاء نے آپ اپنے تمام مجمع میں لوگوں کو دھاڑتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، بلبلاتے ہوئے دیکھا، تو اس نے فوراً حرملہ کو کہا کہ جلد سے تیر تم کمان میں تان لو اس سے پہلے کہ مجمع ہم سے بغاوت کر لے۔ یا میرا سوال ہے ہر اس انسان سے جس کے دل میں ایک باپ کا، جس کے سینے میں ایک باپ کا دل ہے، کیا وہ ایسا منظر دیکھ سکتا ہے؟ کیا کسی کے بہکانے پہ وہ بہک سکتا ہے؟ کتنی بھی آپ اس کو لالچ دے دیں لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے ایسے نہیں بہکے گا۔ لیکن کربلا میں لوگ بہکے، کربلا میں لوگوں نے کوشش یہ کی کہ امام حسین کے اس کلام کو قطع کر دیا جائے اور امام حسین کو فوراً شہید کر دیں۔ میرے مولا نے مولا علی اصغر کو جیسے ہی بلند کیا، حرملہ نے تیر چلایا۔ جس وقت وہ تیر چلا رہا تھا تو کبھی رسول خدا کو دیکھتا تھا، تو کبھی خاتون جنت کو، کبھی امیر کائنات کو دیکھتا تھا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ سب میرے سامنے سے ہٹ جائیں اور میں تیر سے شعبہ چلا دوں۔ اس نے جب تیر چلایا ہے اور امام حسین کے ہاتھوں پہ سے بلند ہو کر
اس قرآن بلاغت نے اس تیر کو اپنے گلے پہ لیا ہے تو بچہ مسکراتا ہوا امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کر کے خضاب ریش کو اصغر کے خون سے، بانٹی خیرات مشرقین و مغربین میں، کب خون تھا رباب کے اصغر کا دوستو، تھا رزق کائنات میں دستے حسین کی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔